تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ، وہی سیدھا راستہ ہے۔ کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو، صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم بھی سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم بھی سمجھ رہے۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے پر۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی یہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ والز، دیواریں۔ ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں۔ دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جہاں جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کے آواز دیتا ہے، اے لوگو میری طرف آؤ، اے لوگو میری طرف آؤ۔ اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے اور ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم ہے، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، ود ان دس باؤنڈریز، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو، غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا رہے مت کرو، وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی۔ اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کی ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف کیوں؟ تو یاد رکھیے شیطان ان کے ہی پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے، انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا ہے، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے سے چلا. تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا. صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا، باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا. منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے. ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں. سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھا. ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا. اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں لے جائے. سمجھا؟ اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوں گی. اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہوتی. لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش ہو جائیں گا، سیٹسفائیڈ ہو جائیں گا. تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے وہ. جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے یہ اٹیک کرتا ہے. اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے. کیوں؟ کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے ہوئے. اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے چلا.